أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جب کہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جب کہ دشمن تمہارے پاس اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح گمان کرنے لگے، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔ اور اس وقت تو منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو۔ اور ان کی ایک جماعت یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے بپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ہوگی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 15۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں 5 اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ عقیدے میں بات اکثر آتی ہے انبیاء کے مقام کے تعلق سے۔ اللہ نے نبیوں کا مقام جدا جدا رکھا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فضیلت ہے
لیکن آپ نے بخاری کی روایت منع کیا کہ کوئی مجھے یونس ابن متیٰ سے بہتر نہ کہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہے، لیکن منع کر رہے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے۔ خاص طور سے یونس ابن متیٰ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑ دیا تھا۔ اب کوئی ان کی اس خطا اور غلطی کی بنیاد پر یعنی وہاں مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھانا نہیں بلکہ حضرت یونس کی غلطی بیان کرنا ہے۔ اسے ہم تاریخی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ حب علی نہیں بغض معاویہ، یعنی بعض مرتبہ لوگ حضرت علی کی محبت نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کے مظاہرے میں حضرت علی کے مقام اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ چیز علماء کے درمیان بھی لوگ کرتے ہیں۔ یعنی ایک عالم کی فضیلت یہ نہیں بیان کریں گے واقعی اس مقام کے قابل ہے، بلکہ کسی دوسرے عالم کو نیچے گرانے کے لیے۔ یہ گھٹیا سوچ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو جدا جدا صلاحیت دی ہے، لیکن یہ بات علماء کی ہے۔ اب جو عالم نہیں ہے تو ان کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کو علماء سے کمپیئر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو وارثین انبیاء کہا ہے، وہ انبیاء کے وارث ہے، لیکن جو عالم نہیں ہے وہ وارث نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی ممبر کے پر چڑھا وہ عالم بن گیا۔ یہی تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ العالم عند الناس من صعد المنبر، لوگوں کے نزدیک عالم وہ ہوتا ہے جو ممبر پر چڑھ جائے، حالانکہ ہر ممبر کے پر چڑھنے والا عالم نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت سارے علماء ایسے اللہ نے جن کو گہرا علم عطا کیا، لیکن انہیں بولنے کا ملکہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ درس دے سکے، تقریر اچھے انداز سے بیان کر سکے، جدا جدا صلاحیتیں ہیں۔ تو خطاب نہ کر پانا، درس نہ دے پانا، یہ ان کے علم کی کمی نہیں ہے، علم کی بنیاد کے پر بہرحال ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ اور اگر کوئی شخص چرب زبانی طلاقت لسانی آ جائے، اس کی بنیاد کے پر بولنے لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالم بن جائے۔ عالم علم کی بنیاد کے پر بنتا ہے، زبان دانی کی بنیاد پر نہیں۔ آپ تو سیاسی جلسوں میں دیکھیے ہر ایرا گہرا اٹھتا ہے، کھڑے ہوتا ہے، گھنٹوں بولنے لگتا ہے، تو کیا وہ عالم بن گیا؟ نہیں۔ بہرحال یہ 5 اولو العزم پیغمبر جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان نبیوں سے عہد لیا، کہ آپ سے عہد لیا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، 5 انبیاء کرام، انہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے اس لیے کہ عام نبیوں کے مقابلے میں ان 5 انبیاء کو زیادہ آزمایا گیا اور ان کی آزمائی سے زیادہ بڑی تھی۔ اس بنیاد کے پر انہیں تمام انبیاء کے پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان 5 میں خلیلین یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام بلند ہے، اور خلیلین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی آپ سید الانبیاء سید ولد آدم ہے، تمام نبیوں کے سردار، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے سردار۔ لیکن آپ نے اس کے پر یہ بھی کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن اس کے پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا اس کے پر شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اگر نعمت عطا کی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ تکبر اگر پیدا ہوا تو آپ کو ابلیسیت کے راستے پر لے جائے گا، اور اگر شکر پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ نے ان تمام نبیوں سے عہد دیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ نے اس سے پکا اور پختہ عہد لیا۔ کس بات کے بارے میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے اسے جو بھی عہد لیا دعوت و تبلیغ کا، اپنی امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تمام اصحاب کرام کا مجمع اکٹھا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد ہے۔ تو وہاں آپ نے جب تمام احکامات پہنچا دیے، یعنی وہاں تقریباً تمام احکام اسلام قریب قریب مکمل ہو چکے تھے، اور جب سورہ نصر نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کا مطلب ہے کہ دین مکمل ہو چکا تھا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اسی وقت آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس آیت سے بعض لوگ یہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں انہیں مکمل دین نہیں ملا تھا، سب کو مکمل دین ملا۔
ہمارے لیے ہمارا دین مکمل ہوا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا. تمام امتوں کو کامل دین ملا، کامل شریعت ملی. اللہ نے کسی کو دینے میں کمی نہیں کی تھی، ہر کسی کو مکمل دین ملا، مکمل شریعت ملی ہے. تو یہ آیت نازل ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو گواہ بنایا. الا هل بلغت، کہ کیا میں اللہ کا دین تم تک پہنچا چکا؟ اس لیے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی تھی، اللہ نے عہد لیا تھا تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری تھی. چنانچہ آپ نے تمام صحابہ سے گواہی لی. تو اصحاب کرام نے گواہی دیتے ہوئے کہا بلغت وادیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ امانت داری کا حق ادا کر دیا. وہی بات تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان جوخم میں ڈال دیں گے اگر وہ اس حدیث پر یعنی قرآن اور دین کے پر ایمان نہیں لاتے. یہ آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے جس کی سراہنا قرآن مجید نے کی. غور کیجئے کہ ہم نے کتنی دین کے لیے خدمت انجام دی. سوالات ہر کوئی کرتا ہے، اعتراض تنقید بہت آسان چیز ہے، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. یہ سوال بڑا اہم ہے. آپ صرف دوسروں سے سوال کرتے رہتے ہیں، فلاں عالم کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حاسبو، اپنا محاسبہ کرو، دوسروں کا نہیں. آج ہم دوسروں کا حساب لیتے ہیں، اپنا بھول جاتے. اللہ نے ہمیں اپنے آپ کا مکلف بنایا، دوسروں کا نہیں ہے. تو ہمیں اپنا بھی حساب لینا چاہیے. ہم دین کے بارے میں کیا خدمات انجام دیتے ہیں. آج جماعت کام کر رہی ہے اور جو بھی شعبہ جات ہیں ہم وہاں پر کیا خدمات انجام دیتے ہیں. اللہ نے مال دیا، کتنا مال دیتے ہیں، وقت دیا، کتنا وقت لگاتے ہیں. تنقید ہر کسی کے لیے آسان ہے، کوئی بھی آتا ہے اڑے سوڑے تنقید کرنا لگ جاتا ہے. جہاں جہاں جاؤ، ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہاں پر بھی لوگوں کو یہی تکلیف ہے کہ لوگ کام میں رکاوٹیں بہت ڈالتے ہیں. لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، کام کرنا ان کے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے. یہ راہ ایسی ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کتنی تکالیف آئی. آپ سے بہتر کوئی انسان تھا، بلکہ قوم میں آپ کے جیسی مقبولیت کسی کو نہیں تھی، صادق و امین. لیکن جیسے ہی دعوت کا کام شروع کیا، الزامات، ایلیگیشن سب لگنا شروع ہو گئے. یہی ہے، آپ خاموش بیٹھے رہیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن جیسے ہی کام کرنا شروع کریں گے آپ کے خلاف آوازیں اٹھنا، الزامات، اعتراضات شروع ہو جائیں گے. بے پر کے اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ، ہم حدیث کی بہت تحقیق کرتے، اہل حدیث کی تحقیق نہیں کرتے کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی 9 کے 9 بیویوں نے بیک وقت ایک بیان دیا، بخاری مسلم کی روایت، کہ 3 صحابہ آ کر اس طرح کی باتیں کر کے گئے ہیں. تو آپ نے اس کے باوجود ان تینوں اصحاب کرام کو بلا کر پہلے تحقیق کی کہ کیا واقعتاً تمہاری باتیں ویسی ہی ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا؟ کیا یہ مزاج ہمارے اندر ہے؟ کیا حدیثیں صرف آپ کو عبادات کی حد تک ہیں، معاملات کی حد تک حدیثیں نہیں ہیں؟ کہ آپ تحقیقات، قرآن ہمیں تبین سکھاتا ہے کہ آپ واقعات کی باتوں کی تحقیق کرنا سیکھیے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. یہ ہماری ذاتی زندگی بلکہ معاشرتی زندگی کا بہت بڑا المیہ ہے. فساد کی ایک بنیاد یہی ہے. بہرحال یہاں یہ جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ انبیاء سے ان تمام چیزوں کے بارے میں عہد و پیمان لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد و پیمان لیا گیا، تمام انبیاء سے لیا گیا اور پختہ عہد لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کرام کے سامنے ان لوگوں کو گواہ بنایا، اور جب تمام صحابہ نے گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم فشد، اللہم فشد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے دین کا کام کر دیا ہے. ہماری اپنی ذمہ داری، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، ہم دین کے لیے، جماعت کے لیے کتنا کام کرتے ہیں. یہ ہماری اصل چیز ہے، تنقید اصل نہیں ہے. یہ منافقین کا شیوا تھا. قرآن مجید قرآن کے اندر 2 ہی کردار پیش کرتا ہے، ایک منافقانہ اور ایک مومنانہ. تو اپنے آپ کو قرآن مجید کی کسوٹی کے پر پرکھیے کہ ہم مومنانہ کردار ادا کرتے ہیں یا منافقانہ. اگر ہم غور کریں گے، جائزہ لیں گے، خود معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے کردار و عمل کے اندر کس قدر منافقت بھری ہوئی ہے. ہم مومنانہ کردار نہیں ادا کر رہے جو ہونا چاہیے، جس شان کی بنیاد کے پر اللہ نے ہم کو فضیلت عطا کی ہے.
تو یہ اہم چیز اللہ نے عہد دیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختگی کے ساتھ۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ مسند احمد کی روایت میں، کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ ان سے ان کے کام کے بارے میں سوال کرے گا۔ حالانکہ قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا تھا، 950 سال، اور وہ بھی ایسا نہیں جیسا کہ ہمارے یہاں ہفتے میں 1 دن 2 دن، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، اور وہ بھی ہمیں بھاری پڑنے لگتا ہے، اور ہوٹلوں کے پر گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں باتیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے درس قرآن کی محفل یا پروگرامس بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مزاج بگڑ چکا ہے، جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہمارے مزاج کو بھاتی نہیں ہے، ہمارے مزاج کے موافق نہیں بنتی ہے، اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہم اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ بہرحال یہ حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جن کی دعوت کی سراہنا قرآن نے خود کی، اور دن رات وہ محنت کر رہے تھے، لیل و نہارا، رات دن لگے ہوئے تھے دعوت کے کام کے اندر، تو اللہ ان سے سوال کرے گا۔ اب ان کے پاس گواہ نہیں ہوں گے، گواہی کون دے گا؟ امت محمدیہ۔ چنانچہ جب امت محمدیہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گواہی دے گی کہ ہاں، اس لیے کہ وہاں کافرین یہ سمجھیں گے کہ جس طرح ہم نے دنیا میں انکار کیا، جھٹلا دیا، یہاں بھی کر کے نکل جاؤ، کون ہماری پکڑ کرنے والا ہے؟ اللہ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے، تو قوم نوح انکار کرے گی، کہے گی تم ہمارے زمانے میں کہاں تھے؟ ہمارے سامنے تھے کیا جس کی بنیاد کے پر تمہاری گواہی کو قبول کیا جائے؟ اب گواہی 2 ہی بنیادوں پر ہوتی ہے، علم، یعنی اس کے لیے کوئی کتاب یا کسی چیز کا سورس موجود ہو جو واقعتاً مستند ہوتا ہے، یا آدمی بذات خود اس چیز کو دیکھے، جس کو ہم عینی شاہد کہتے ہیں، اپنی نگاہوں کے ذریعے دیکھنے والا۔ اب یہاں دونوں گواہیاں اہمیت رکھتی ہے، چنانچہ امت محمدیہ علم کی بنیاد پر گواہی دے گی، اور وہ گواہی کون سی ہوگی؟ قرآن مجید کی بنیاد پر، جو قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ ان کی گواہی کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا مطلب اعتدال والی، انصاف پسند، صحیح راستے کے پر، صراط مستقیم کے پر چلنے والی۔ وسط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ادھر کا لے لو کچھ ادھر کا لے لو، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، اور خاص طور سے جماعت اسلامی والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم بھی صحیح ہم بھی صحیح، تمام لوگوں کو لے کر ایک راستے کے پر چلنے کی کوشش کرو۔ نہیں، یہ وسط کا مطلب نہیں ہے۔ وسط کا مطلب ہے انصاف اور عدل والی، یہ اصل میں وسط ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں ان واقعات کے بعد شروع ہو رہا ہے جنگ احزاب کا پس منظر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، انبیاء نے اپنا کام کیا، اب تمہارا کام کیا ہے؟ انبیاء سے اللہ نے جو عہد و پیمان لیا انہوں نے اپنا کام کیا، اب امت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب لشکر آئے، جند کی جمع ہے جنود، اسی سے بنا ہے احزاب، حزب و گروہ کو کہتے، جماعت کو کہتے، تو بہت ساری جماعتیں تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئیں، اور جتنی مدینہ کی آبادی نہیں تھی اس سے 3 گنا زیادہ لشکر تھا، فوجی تھے، اور وہ بھی مدینہ کو گھیرے ہوئے۔ فارسلنا علیہم ریحا، چنانچہ ہم نے ان کے پر آندھی اور طوفان بھیجے۔ یہ اخیر نتیجے کی بات قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ تمہیدی طور پر ہے کہ 1 مہینہ ان لوگوں نے مدینے کا گھیراؤ کیا، کچھ نہیں حاصل ہوا، اس کے بعد اللہ نے ایک ایسی آندھی بھیجی کہ ان کے خیمے کی تنابیں اکھڑ گئی، اور اس کے بعد جو ہانڈیاں چولہے کے پر تھی وہ گر گئی۔ دلوں کے اندر ایسا روب طاری ہوا کہ صبح صبح یہ لوگ اپنا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، آندھی طوفان، وَجُنُودًا، اور ایسا لشکر لم تروہا جسے تم نے نہیں دیکھا، وہ فرشتوں کا لشکر تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جنگ احزاب 5 ہجری کے اندر واقع ہوئی، جب مشرکین خاص طور کے پر اس کے اندر جو اصل ماسٹر مائنڈ تھے یہودی تھے، اور ان کے ساتھ منافقین اپنا منافقانہ کردار ادا کر رہے تھے، ان لوگوں نے بنو غطفان، حوازن، اطراف کے جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے، ان تمام لوگوں کو لے کر مسلمانوں کے خلاف محض آرائی کی،
اور یہ سوچا کہ تمام لوگ بیک وقت حملہ کرتے ہیں، یہ بار بار کی لڑائی سے بہتر ہے ایک وقت میں سارے کے سارے مل کر حملہ کریں اور ان لوگوں کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں، نیست و نابود کر دے، ختم کر دے۔ یہ ان کا پلان تھا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جو ہمارے لیے آخری ہتھیار تھا اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے مسلمانوں کی بیک کنی ہو جائے گی اور ان کی نسلیں ختم ہو جائے گی، اصل میں یہی منافقین اور مشرکین کی جڑوں کو اکھاڑنے اور انہیں ختم کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے کہ جب 1 مہینے کا محاصرہ کرنے کے بعد یہ لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد یہ کبھی مدینہ پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان لوگوں پر حملہ کریں گے، اور ویسا ہی ہوا، اس لیے کہ آپ صادق المصدوق ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کی باتوں کی صداقت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کسی مشرک نے کبھی مدینہ کے پر حملہ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں نے ہمیشہ دوسروں کے پر حملہ کیا۔ چنانچہ یہ جنگ احزاب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن ملی کہ مشرکین کا ایک بڑا جماوڑا اور بہت سارے لوگ مل کر مدینہ کا گھیراؤ کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور کے پر میٹنگ بلائی۔ میٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایرا گرا اپنا مشورہ دے، جو فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ مشورہ دیتا ہے۔ آپ خاص طور کے پر دیکھیے جنگ بدر کے تعلق سے، جنگ احد کے اندر دیکھیے، جنگ خیبر میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ یہ مشورہ دیتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میدان جنگ کے ماہر تھے، ہر کوئی مشورہ نہیں دے رہا تھا، انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کے لیے مشورہ دیا۔ یہاں لوگ یہ سمجھتے کہ ہر ایرا گیرا مشورہ دے، ایسا نہیں ہے، جو فیلڈ کا ماہر ہے وہ مشورہ دے گا، ہر کوئی مشورہ نہیں دے گا۔ ہم لوگ مشورے کو سمجھتے ہیں کہ آرڈر، یہ میں نے دیا مان لینا چاہیے، نہیں، آپ کا مشورہ ایکسیپٹیبل ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، نہیں تو آپ خاموش رہیے گا۔ آپ کو مشورہ دینے کے لیے کہا گیا، آرڈر دینے کے لیے نہیں۔ آج ہمارے یہاں اگر مشورہ قبول نہیں ہوا، ناراض ہو گئے، منہ ٹیڑھا کر کے چلے جاتے۔ حضرت عمر فاروق کے مشورے کی تائید قرآن مجید میں نازل ہوئی، جنگ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے اور کئی مقامات پر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو کبھی ناراضگی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ قرآن میں میرے مشورے کی تائید نازل ہوئی، اس کے بعد بھی آپ نے نہیں قبول کیا، نہیں۔ یہی مومنانہ شان ہوتی ہے، وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اس کی ذات اہمیت نہیں لگتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ذات اہمیت رکھتی ہے، جماعت نہیں۔ نام لیتے ہیں جماعت کا لیکن حقیقت میں ذات ہوتی ہے۔ مجھے نہیں بلایا گیا، مجھے نہیں پوچھا گیا، مجھے تقریر کا موقع نہیں دیا گیا، بھنگ بدے میں مود کے بھاگ جاؤ، یہ نتیجہ ہے۔ کبھی صحابہ نے مزاج اختیار نہیں کیا کہ اگر مجھے اس طریقے کا موقع نہیں دیا گیا تو چلو میں کام بگاڑ دوں گا۔ صحابہ کا مزاج نہیں تھا جو مزاج ہمارے درمیان ہے۔ یہ بار بار جو سیرت پڑھنے کا اور یہ تمام چیزوں کے مطالعے کا حکم دیا جاتا ہے، اسی لیے وہ سماجی زندگی جو ہم جی رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے، بلکہ قرآن اور سیرت میں جو سماجی زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لوگ کیا جی رہے ہیں اسے فالو کرنے کا نہیں، بلکہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہمارے لیے نمونہ بتایا، وہ ہمارے لیے اصل ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے مشورہ طلب کیا، مشورہ طلب کرنے کے بعد وہاں پر ہر کسی نے مشورہ نہیں دیا، ایک مشورہ آیا۔ کس کا مشورہ آیا؟ حضرت سلمان فارسی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ ہم دشمنوں سے بچاؤ کے لیے خندق کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن اسے پار نہ کر سکے اور ہمارا علاقہ محفوظ ہو جائے۔ اب یہ عرب کے لوگوں کے لیے بالکل نئی تدبیر تھی اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اور مشرکین مکہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ مسلمان اپنے حفاظتی بندوبست کے لیے کوئی اس طرح کا اقدام کریں گے۔ چنانچہ تو بے فکر ہو کر آئے، اپنی تعداد، اپنی قوت، اپنے اسلحوں کے پر، ہمارے پاس تعداد بہت ہے، قوت بہت ہے، اوزار بہت ہے، سب ختم کر کے رکھ دیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ نے تدبیر کون سی اختیار کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا، اور کم و بیش 1500 اصحاب کرام اس میں لگے ہوئے تھے، اور کافی لمبا ٹائم تھا۔ اب یہ لشکر لے کر نکلے، ایسا تو نہیں ہے کہ فوراً وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ مکہ سے مدینے کا فاصلہ 500 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، اتنی دور لوگ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آسان نہیں تھا کہ سارے لوگ چند دنوں میں پہنچ جائے۔ ان کے آنے سے پہلے اصحاب کرام نے خندق کو کھود لیا، 40 ہاتھ ہر کسی کو دے دیا گیا۔ یہی نظم ہوتا ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کیجئے گا۔ اگر ہر کسی کو دے دیا جاتا بس آپ کام کرو تو ہر کوئی بکھر جاتا، اپنے اعتبار سے کھودنے لگتا۔ آپ نے باقاعدہ نقشہ بنا کر طے کر دیا، یہاں سے یہاں تک کا علاقہ ہے جہاں سے خطرات موجود ہیں، اور ان علاقوں میں یہاں سے یہاں تک 40 ہاتھ ہر کسی کو کھودنا ہوگا۔ یہ آپ نے متعین کر دیا، اور ہر صحابی نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ حالات بڑے نازک تھے۔ ایک صحابی بھوک کے مارے بڑے پریشان تھے اور اپنے پیٹ کے پر جھک نہ سکے، ایک پتھر باندھ رکھا تھا۔
پریشان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی، کہا کہ اللہ کا رسول دیکھو بھوک بہت شدت کی لگی ہوئی ہے، لیکن کام سے نہیں باز آئے کہ کھانا نہیں مل رہا ہے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حالات بڑے ناگفتہ بھی ہے، نہیں کام کرنا ہے، کام سے کبھی باز نہیں آئے، یہ اصل چیز ہے۔ اصحاب کرام لگے ہوئے تھے کام پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو آپ کے پیٹ کے پر 2 پتھر بندھے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں پیش رو ہوتا ہے، کام کے اندر بھی معاملات کے اندر بھی، وہ صرف آرڈر دینے والا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کے ساتھ ساتھ بہترین نظموں کے ساتھ ساتھ خود کو نمایاں رکھا، اپنے آپ کو مقدم رکھا۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر ایک خوفناک آواز آئی، صحابہ رات کے وقت تو پریشان ہو گئے اور نکلے کہ بھائی دیکھیں یہ آواز کیسی ہے۔ جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آ رہے تھے، کہا کہ میں نے دیکھ لیا کچھ خطرے کی بات نہیں ہے، جا کر آرام سے سو جاؤ۔ یہ قائد ہوتا ہے جو پیش ہوتا ہے ہر معاملات کے اندر۔ یہ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے پر تاج رکھ دیا گیا، ایک تخت کے پر بٹھا دیا گیا، آپ بیٹھے آرڈر دیتے رہو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش رہا کرتے تھے۔ یہاں ضمناً ایک واقعہ مجھے آتا تھا دکتور فضل الرحمن مدنی استاد محترم رحمہ اللہ کا، جب ہم لوگ جامعہ محمدیہ منصورہ کے اندر تھے، فسادات کئی مرتبہ ہوئے، خاص طور کے پر جب بابری مسجد ٹوٹی تھی اس وقت تو حالات بہت خراب تھے، لیکن اللہ نے اس مرد مجاہد کو اتنی طاقت دی تھی کہ رات کے وقت تو پوری رات جاگتے ہوئے منصورہ کا پہرا دیتے تھے، صرف زبان نہیں کردار بھی ویسا تھا، اور ان کی تحریک کی بنیاد کے پر سارے بچوں کو حوصلہ ملتا تھا۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کہ پیرانہ سالی عمر بہت زیادہ، اس کے باوجود بھی کام میں پیش رہا کرتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، صحابہ مطمئن ہو گئے کہ جب آپ کی یہ کنڈیشن تو ہم کیا شکایت کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں زیادہ ان حالات کا شکار ہیں۔ اللہ نے ایسے موقع پر معجزے کا بھی ظہور کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ بڑے بھوک سے نڈھال ہیں، ان کے پاس بکری کا ایک بچہ تھا، گھر میں تھوڑی سی جو تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چپکے سے کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑی سی جو ہے، میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے کہ اس کا آٹا بنا رہی ہے، گوندھ رہی ہے، اور ایک بکری کا بچہ ہے، میں اس کو ذبح کیا ہوں، آپ اپنے چند صحابہ کو لے کر آئیے، کھانا کھا لیجئے گا۔ اب وہ بھی کیا کرتے، ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، کتنے لوگ کھاتے، اگر سب کے سب آتے تو ایک نوالا بھی نہیں مل پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر جب تک میں نہ آؤں تو ہانڈی کو چولہے کے پر نہ چڑھانا، میں جب آؤں اس کے بعد چڑھانا۔ اور تمام لوگوں میں اعلان کر دیا، منادی کر دی کہ جابر نے ہمارے لیے کھانے کا نظم کیا، دعوت ہے۔ حضرت جابر بھی گھبرائے نہیں، جب نبی کہہ رہے ہیں تو اللہ اپنی طرف سے کسی نعمت کا ظہور کرے گا تبھی نبی کہہ رہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر خود بیٹھ گئے، ہانڈی کے پاس بیٹھ کر پروسنا شروع کیا، اور حضرت جابر کی بیوی آپ نے برکت کی دعا کی، آٹے کے اندر وہ روٹی بناتے جا رہی ہے، اور آپ خود اپنے ہاتھوں سے 1500 کے قریب اصحاب کرام کو سالن پروستے جا رہے، سارے کے سارے بھرپیٹ کھا کر چلے گئے۔ لیکن اللہ نے ایسی برکت دی کہ آٹا اسی طرح گوندا ہوا تھا اور ہانڈی اسی طرح چڑھی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس قدر برکت عطا فرمائی۔ تو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے، اللہ نے اس طرح انہیں نوازا بھی۔ اب یہاں آگے چلنے کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب یہ لشکر تمہارے پاس آیا، اوپر نیچے ہر طرف سے آ رہا تھا، کنڈیشن کیا تھی؟ یہ نفسیاتی جنگ تھی، سائیکالوجیکل، اور آج بھی نفسیاتی جنگ ہمارے پر مسلط کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، یعنی ایسی خبریں مسلمانوں کے درمیان وائرل کرنا جس سے مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو جائے اور ان کی ہمت جواب دینے لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، من الہم والحزن، غم سے اور آنے والے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے سے پناہ طلب کرتے تھے۔ جہاں آپ نے بہت ساری چیزوں سے پناہ طلب کی، یہ بھی ہے غم جو ماضی سے جڑا ہو، انسان اپنا کچھ کھو دیا ہے، کھویا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ جو تقدیر کا ہے وہی ملنے والا ہے، کھوتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے تقدیر میں جتنا بھی دل کا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے، کھوتے کچھ نہیں ہے ہم۔ اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہونا، اس لیے کہ تقدیر کبھی ہم سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، چھوٹ نہیں سکتی۔ تو غم اور حزن کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے مستقبل سے پریشان ہو؟ ٹھیک ہے، تدبیر اختیار کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
یہ اللہ سے اچھی امید رکھنے کا نتیجہ ہے کہ بندہ نہ اپنے ماضی سے گھبراتا ہے نہ مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نفسیاتی جنگ تھی، اور آج بھی اسی جنگ کو ہمارے پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ خاص طور کے پر ایک بات کہوں، یہ سعودی عرب اور کویت وغیرہ کو ٹارگٹ کر کے فیک نیوز یا ان کے بارے میں منفی خبریں کیوں پھیلائی جاتی ہے؟ تاکہ ان کی اچھی خدمات کو دبایا جا سکے۔ آج وہ فلسطین کے لیے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کو دبایا جا سکے، اور یہی ہوتا ہے جو جتنا اچھا کام کرے گا اتنا بدنام ہوگا۔ سعودی عرب، کویت وغیرہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ بدنام یہی دونوں ملک ہیں، خاص طور کے پر سعودی عرب۔ یہی معاملہ ملکوں کا بھی ہے اور افراد کا بھی ہے، آپ جتنا کام کریں گے اتنے بدنام ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ نے کام کیا دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، لیکن جتنی بدنامی آپ کے حصے میں آئی کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ الیگیشن ہے، اعتراضات ہے، تنقید ہے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ آپ کے پر عدل کا ناانصافی کا الزام لگایا گیا، عدل کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے پر سب سے بڑے عادل تھے۔ یہ معاملات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، قرآن جو منظرنامہ پیش کر رہا ہے، دیکھیے نگاہیں پتھرا گئیں۔ انسان جب کوئی خوفناک چیز دیکھتا ہے تو پلکیں نہیں جھپکتی، دیکھتا ہے بس دیکھتے رہ جاتا ہے، ہونک رہ جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نگاہیں پتھرا گئی، یعنی پلکیں جھپکنا بند ہو گئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، خوف کے مارے دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ کلیجے حلق کو آ گئے۔ یہ خوف اور شدت کا عالم تھا، اور انسان کی سوچ کا عالم کیا تھا؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ ہمیں ہی کیوں آزمایا جا رہا ہے، ہم ہی کیوں پریشان ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا زندگی کی آزمائشوں اور مشکلات کے اندر آنے کے بعد کہ ہمیں ہی کیوں آزمایا جا رہا ہے، ہم ہی کیوں پریشان ہیں، یہ مصیبتیں ہمارے پر کیوں آتی ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ مسلم کی روایت، ترمذی کی روایت میں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت رکھتا ہے اسے آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ لہذا انبیاء سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار ہوئے۔ کیا کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ساتھ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے پیش کیا، تو آزمائش محبت کی علامت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ناپسندیدہ ہونے کی علامت ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی پریشان ہے تو اس کا مطلب ہے فوری طور کے پر لگا دو، ارے بہت گنہگار ہے اس لیے بہت پریشان ہے۔ ہم کون ہوتے اس کی زندگی کے ظاہر و باطن کو جاننے والے؟ وہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ نے ہم کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، دوسروں کے بارے میں فکر مند ہوئیے گا، آپ اپنے بارے میں فکر کیجئے گا۔ تو یہ اللہ کی محبت کی علامت، یہ جنگ احزاب کا منظرنامہ قرآن مجید نے پیش کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مومنوں کی آزمائش ہوئی اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔ لڑائیاں اوزار سے نہیں ہوئی، آمنے سامنے دشمن نہیں آئے، چند جھڑپیں بھی تھی پورے مہینے، لیکن خوف اتنا زیادہ مسلط تھا کہ ہزاروں کا لشکر ہے، یہ کب ہمارے پر حملہ کر دے گا۔ ذہنی طور کے پر، نفسیاتی طور کے پر بہت ڈسٹرب تھے۔ تو یہ اعصابی جنگ تھی، وہی قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اعصابی جنگ چھیڑی جا رہی ہے مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے، پست کرنے کے لیے۔ یہ منافقین کا، کافروں کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کی ہمت کو پست کرتے ہیں۔ کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ اعتماد، یقین اور توکل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف منافقوں کا معاملہ کیا تھا؟ جن کے دلوں کے اندر شک تھا۔ ایک ہوتا ہے منافق، قرآن نے ان کے بارے میں واضح کر دیا کہ منافق ہے، یعنی انہیں اسلام اور مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ایک دم کلیئر معاملہ ہے۔ زبان سے ظاہر کرتے ہیں کہ اور دل کے اندر نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے یہ دوسرا طبقہ ہے، یعنی یہ منافقین نہیں ہے، لیکن یہ ڈاؤٹ میں پڑے ہیں، شک میں، پتہ نہیں کافر صحیح ہے کہ مسلمان صحیح ہے۔ وہ حالات جسے ہم اپنی زبان میں ابن الوقتی کہتے ہیں، چڑھتے سورج کے پجاری، یعنی جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کی طرف ہم چلے جائیں گے، حالات دیکھ کر، وزن دیکھنے کے بعد، مال دیکھنے کے بعد اس کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ دلوں کے اندر بیماری رکھنے والے، یعنی جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، بیمار ہے، ان کے دل بیمار ہے۔ تو یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں صرف دھوکہ دیا، فریب دیا کہ اللہ ہمیں غلبہ دے گا، حکومت دے گا، سلطنت دے گا، کافروں کے پر ہم چڑھ بیٹھیں گے اور دنیا کی زندگی بڑی شاندار ہوگی۔
یہ ان لوگوں کی سوچ تھی، تو اس کے اعتبار سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو صرف دھوکہ دیا گیا۔ اب انہی کی ایک جماعت کہنے لگی یا اہل یثرب لا مقام لکم، ان میں کی ایک جماعت مسلمانوں کے حوصلے کو پست کرتے ہوئے کیا کہنے لگی، اے یثرب والو، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، قرآن مجید نے اس تاریخی نام کو زندہ رکھا ہے، جیسا کہ مکہ کا پرانا نام بکہ تھا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو روئے زمین کے پر بنایا گیا وہ بکہ یعنی مکہ کے اندر ہے۔ اب بکہ بولتے 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 مکہ ہو گیا۔ اب جیسا کہ اکبر آباد جو کہ اصل میں آگرہ ہے، اکبر آباد نام تھا، لیکن اس کو بولتے بولتے زبان اور طلاقت لسانی کے بعد وہ آگرہ بن گیا ہے، تو ایسے ہی بکہ مکہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ یثرب مدینہ کا پرانا نام، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کا پورا نام رکھا گیا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا پورا نام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو ہم شارٹ میں مدینہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں، سٹی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس پرانے اور تاریخی نام کو زندہ رکھا کہ اس کا نام پہلے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی پوزیشن نہیں ہماری کہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں، گھر لوٹ جاؤ، بہتر یہ کہ ان سے مصالحت کر لو۔ یہ ان کے حوصلوں کو پست کر رہے، راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اگر وہ چڑھ بیٹھتے اور انہیں فتنہ پھیلانے کا موقع ملتا تو برابر فتنہ پھیلاتے، یعنی فتنہ پروری میں پیش ہے، اور جہاں پر حوصلہ مندی اور دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانا ہے وہاں پیچھے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، لیکن وعدہ خلافی یہ منافق کی شان ہوتی ہے۔ آگے اس ضمن سے جڑی ہوئی کچھ باتیں اور بھی رہ گئی ہے جو جنگ احزاب کا ایک دوسرا حصہ ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس واقعے کے تناظر میں ایک مومنانہ اور ایک منافقانہ کردار ہے، ہمیں کون سا کردار اپنانا چاہیے وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، فیصلہ کریں گے، اور وہ مومنانہ ہونا چاہیے، منافقانہ نہیں۔ آج اعصابی جنگ مسلط کی جا رہی ہے اور مختلف ذرائع سے مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں ہمارا ایمان و یقین اللہ پر جیسا ہونا چاہیے ویسا رکھیں، واقعات پڑھیے، اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، انسان کبھی بھی اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب العالمین حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اللہ ہم اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔